جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر زندگی میں 1 سال پہلے کوئی توبہ کر لے تو بھی اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ خود نبی پاک نے فرمایا، اصحاب بہت خوش ہو گئے، رحمت الہی میں جوش آیا، رحمت للعالمین کی رحمت میں جوش آیا۔ فرمایا 1 سال بہت زیادہ ہے، اگر موت سے پہلے 1 مہینہ کوئی توبہ کر لے تب بھی اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اصحاب اور خوش ہو گئے اور رحمت میں جوش آیا کہ 1 مہینہ بھی زیادہ ہے، اگر موت سے پہلے 1 ہفتہ کوئی توبہ کر لے اللہ پاک اس کی بھی توبہ قبول کرتا ہے۔ اصحاب بہت خوش ہو گئے اور رحمت میں جوش آیا، فرمایا 1 ہفتہ بھی زیادہ ہے، اگر موت سے پہلے 1 دن 1 رات کوئی توبہ کر لے تو اللہ تب بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ عزیز و لمبی حدیث ہے، 1 سال کہا، 1 مہینہ کہا، 1 ہفتہ کہا، پھر 1 دن، مگر بات ایک ہی ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا 1 سال رہ گیا ہے یا 1 دن رہ گیا۔ لہذا قرآن کریم کی آیت ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑو دوڑو دوڑو، جلدی کرو جلدی کرو، اگر گناہ کیے جلدی توبہ کرو۔ حضرت لقمان بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹے اگر گناہ ہو جائے تو دیر نہ کرنا، شیطان دیر کرواتا ہے۔ فرمایا جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان سب نے توبہ کا ارادہ کیا تھا مگر اتنی دیر ہو گئی کہ ملک الموت نے مہلت نہیں دی۔ جتنا دیر کرو گے گناہ کی غلاظت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، اب توبہ کے شرائط ہیں مولا علی نے بتلائے۔ ایک توبہ عام ہے، ایک توبہ خاص ہے۔ عام توبہ جب بھی کریں ایک آنسو بہائیں گے جس گناہ سے تو وہ گناہ مٹ جاتا ہے، مگر وہ توبہ جو سب سے افضل ہے، جس کے بعد انسان محبوب خدا بنتا ہے، جس کے بعد محبوب امام حسین آپ بنیں گے، جس کے بعد امام زمانہ کی زیارت کے مستحق انسان بنتا ہے، اس توبہ کی شرائط سنیں۔ مولا علی نے شرائط بتلائے، فرمائے جس گناہ سے توبہ کرو پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرو، اور اگر دوبارہ تم نے گناہ نہیں کیا تو سمجھ لو کہ تمہاری توبہ قبول ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ دیکھیے پہلے گناہ کو سمجھنا ہے۔ شیطان گناہ کی لذت دکھا کے انسان کو فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، مگر گناہ کے باطن کو اگر آپ دیکھیں گے تو گناہ بہت نجس ہے، بہت غلیظ ہے۔ گناہ کا باطن کیا ہے؟ قبر کا بچھو ہے۔ گناہ کا باطن کیا ہے؟ قبر کا سانپ ہے۔ گناہ کا باطن کیا ہے؟ قبر کی آگ ہے، غلاظت ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے اس بیچارے کو تو پتہ نہیں ہوتا، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جو پہلے آسمان پہ پہنچتی ہے، آسمان کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، پھر دوسرے آسمان پر پہنچتی ہے، ان فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ لعنت کرتے ہیں، ایک جھوٹ کی بدبو 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے انسان جو تو اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے بند کمرے میں، تو سمجھتا ہے اس کی نحوست یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، تیرے گناہوں کی نحوست پوری کائنات پر پڑتی ہے، دریا پہ پڑتی ہے، سمندروں پہ پڑتی ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کبھی بارش کا آنا رک جاتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کبھی بیچارے حیوان مر جاتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کبھی بجلی گرکتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کبھی ہم کینسر کے
بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مولا علی نے سکھلایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، گناہ کی وجہ سے بلا نازل ہوتی ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقام، اللہ کا عذاب گناہ کی وجہ سے نازل ہوتا ہے۔ عزیزو آج ہم یہاں پورے زندگی کے اپنے سارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آئے۔ خدا مومن کو 40 سالہ پرانا گناہ یاد دلاتا ہے تاکہ اس پہ روئے، گریہ کرے، تاکہ اس کا گناہ ختم ہو جائے، اس کا عذاب ختم ہو جائے۔ آج رونے کی رات ہے، کل بھی رونے کی رات ہے۔ عزیزان گرامی، مولا حسین کے صدقے میں بڑے بڑے گناہگار بخشے جاتے ہیں۔ جنت کے ہزاروں دروازے ہیں، جہنم کے صرف 7 دروازے ہیں۔ کوئی آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے، کوئی زبان کے گناہ، کوئی ہاتھ کے گناہ، کوئی پیٹ کے گناہ، کوئی کان کے گناہ، کوئی اعضاء نکاح کے گناہ، صرف 7 دروازے ہیں جہنم کے۔ ان 7 دروازوں کو آج بند کر کے جانا ہے، گناہوں کو مٹا کر جانا ہے۔ جنت کے بے شمار دروازے ہیں، مگر آپ خوش نصیب ہیں، جنت میں جو سب سے بڑا دروازہ ہے معلوم ہے اس کا نام کیا ہے؟ باب حسین۔ حسین کے صدقے میں سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں، آپ سب حسین کے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی، توبہ کس چیز کا نام ہے؟ مولا فرماتے جس پہلے گناہ کی حقیقت کو سمجھ تاکہ گناہ کی لذت اور محبت تیرے دل سے ختم ہو جائے، ورنہ پھر گناہ کرو گے۔ اب جھوٹ بولنے میں کیا لذت ہے؟ جھوٹ خودکشی ہے، کوئی آپ اعتماد نہیں کرے گا، آپ کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، لعنت ہو لذت گناہ پر۔ یہ انسان کے اندر سے آواز ہے، یہ توبہ ہے۔ ایک خسیس، ایک پس، ایک حقیر چند منٹ کی لذت کے لیے میں نے امام زمانہ کو رلایا، کتنا میں نے گناہ کی، اسی بھی رونا ہے۔ توبہ اسی کا نام، بس عزیزان کرام، توبہ اسی کا نام ہے کہ ہم نے امام زمانہ کو رلایا ہے، شرمندہ ہے پروردگار، جہالت میں گناہ ہو گئے، نفس نے دھوکہ دیا، ہم گناہ میں گر گئے۔ بس جہاں موقع ملے ایک سجدہ طولانی ان دنوں میں ضرور کریں، ضرور کریں، اور سجدے میں یہ ذکر ضرور کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس کا ذکر ہے، جس کی بدولت حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہو گئے۔ ہمیں گناہوں سے آزاد ہونا ہے، ہمیں شیطان کے قید سے آزاد ہونا ہے۔ نماز تہجد قبر کا سرمایہ ہے، نماز تہجد قبر کا نور ہے، نماز تہجد قبر کا بستر ہے، نماز تہجد قبر کا تکیہ ہے، نماز تہجد قبر کے بچھوؤں سے پناہ گاہ ہے، نماز تہجد قبر کے عذاب سے پناہ گاہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جو نماز تہجد نہیں پڑھتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ دعویٰ کرتا شرط ہے شیعہ ہونے کی کہ نماز تہجد قضا نہ ہو۔ اور ایک مومن آتا ہے مولا علی کے پاس، مولا میرا دل بہت چاہتا ہے نماز تہجد پڑھوں، میں اٹھا نہیں جاتا، مولا اٹھ نہیں پاتا۔ مولا علی فرماتے نہیں ایسی بات نہیں، میں بتاؤں تمہیں کیوں نہیں اٹھتے؟ جی مولا بتائیے۔ کہا جو دن کے تیرے گناہ ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق ہو جاتا ہے، شیطان تجھے اٹھنے نہیں دیتا۔ یعنی ہر دن اب انالائز کریں، تجزیہ کریں کہ آج کے دن اگر خدا مجھ سے راضی ہے، امام زمانہ راضی ہے، تو یقیناً نماز تہجد نصیب ہوگی۔ اگر میں نے چھوٹا بھی کوئی گناہ کیا ہے تو نماز تہجد مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ یہ کتنا بہترین معیار ہے کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں،
مولا حسین کی طرف جا رہا ہوں، میرا سفر روحانی کہاں جا رہا ہے؟ جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے؟ عزیزان کے نماز تہجد اگر اٹھنے کی بات ہے تو قرآن کی ایک آیت موجزہ ہے، اٹھائے گی آپ کو، وضو کر کے سوئیں، سورہ کہف کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے سوئیں اور بتا دیں اتنے وقت مجھے اٹھنا ہے نماز پڑھنا۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ 2 آیتیں پڑھ کے سوئیں، نماز تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ اب بستر کو چھوڑنا نہ چھوڑنا یہ آپ کے ارادے پر ہے۔ نماز تہجد کی کیوں تاکید ہے؟ وصیت ہے ہر معصوم کی کہ نماز تہجد، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نماز تہجد سے آپ کا ارادہ، ول پاور مضبوط ہوتا ہے۔ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی، ول پاور سب سے اہم ہے۔ جو دنیا کے عظیم الشان انسان بنے ہیں، امام خمینی بنے ہیں، کیونکہ ول پاور ان کا مضبوط تھا۔ اگر انسان کا ول پاور نہیں تو چونٹی سے بھی انسان ضعیف ہے۔ تو نماز تہجد سے آپ کا ول پاور بنتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ نعمت یہاں سے ملے گی، یہ رزق مولا حسین سے ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا حسین نے وقت آخر وصیت کی تھی، بہن زینب، یہ وصیت سارے شیعوں کے لیے، سارے عزاداروں کے لیے۔ آئے بہن زینب، مولا حسین کی وصیت، مجھے نماز تہجد میں یاد کر لو۔ مولا وصیت کر رہے ہیں کربلا، تو کوئی اور اس وصیت پہ عمل کرے یا نہ کرے، مگر آپ اپنے مولا کی وصیت پہ ضرور عمل کریں۔ اور نماز تہجد میں کیا کیا فوائد ہیں آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ایک عمل بتلا رہا ہوں، یہ بھی تجربہ کر کے دیکھیں۔ نماز تہجد، یہ نماز فجر سے پہلے 10 منٹ اٹھ جائیں، 15 منٹ اٹھ جائیں، 20 منٹ اٹھ جائیں، جتنا بھی توفیق۔ 11 رکعت نماز ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر ضرور پڑھ لیں، یہ دونوں بہت اہم ہیں۔ اور ایک بہت عظیم و شان عمل بتلا رہا ہوں، یہ بھی 5 منٹ کا عمل ہے، مگر آپ کی پوری تقدیر بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی۔ بہت عظیم و شان عمل ہے، اس کے فوائد تو بہت زیادہ ہے، مگر جو سب سے بڑا فائدہ بتلا رہا ہوں کہ نماز تہجد کے وقت اٹھیں اور تسبیح لے لیں، اس آیے کریمہ کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق۔ خدا میں جہاں بھی جاؤں، جدھر بھی جاؤں، تو پاکیزگی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، صدق کے ساتھ جاؤں۔ وَأَخْرِجْنِي، اور جہاں سے بھی نکلوں وہاں صدق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، صفائی کے ساتھ۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے ایک مددگار عطا فرما۔ اے خدا، میں ضعیف ہوں، میں اکیلا نفس کو شکست نہیں دے سکتا، اکیلا شیطان کو شکست نہیں دے سکتا، مجھے مددگار عطا فرما۔ یہ نبی پاک کی دعا ہے۔ وہ مددگار کون ہے؟ وہ مشکل کشا مولا علی ہے۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ 100 مرتبہ آج تجربہ کر کے دیکھیں، جہاں بھی یہ تجربہ کریں۔ اگر تہجد کے وقت آپ نے اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھا تو اس دن آپ محفوظ رہیں گے، شیطان آپ پہ غالب نہیں ہوگا، آپ شیطان پہ غالب ہوں گے۔ نفس آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، آپ نفس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ دن آپ کا پاک رہے گا، پاکیزہ رہے گا، گناہ سے صاف رہے گا۔ یہ پوری زندگی میں انقلاب ہے، ورنہ انسان معلوم نہیں دن میں کتنے گناہ کرتا ہے،
لیکن اس آیت میں یہ طاقت 100 مرتبہ سلطان اللہ کا نام ہے، اور اگر دن میں موقع ملے یا سلطان 1000 مرتبہ پڑھتے رہے، اے خدا تو میرا حاکم ہے، تو میرا سلطان ہے، نفس اور یہ شیطان مجھ پہ حکومت نہ کرے، مجھے گمراہ نہ کرے، وہ اور بہت طاقت ہو جائے گی۔ یہ عمل ہے انشاءاللہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔